جھوٹ بولنے والوں پر اللہ کی لعنت ہے، اور جھوٹ بولنا تو جیسے ہماری عادت ہی بن گئی ہے۔ صداقت ہو تو دل سینوں سے کھینچنے لگتے ہیں، صداقت ہو تو دل سینوں سے کھینچنے لگتے ہیں، حقیقت خود کو منوا لیتی ہے، مانی نہیں جاتی۔ پیش کرنے آ رہی ہے جھوٹ کے تعلق سے ثنایا شیخ، جو کہ عربک کورس کی طالبہ ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام ثنایا شعیب شیخ ہے، میں مدرسہ امام العلوم میں پڑھتی ہوں۔ حاضرین، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ منافق کی علامت کیا ہے، تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منافق کی پہلی علامت، اگر وہ بات کرے گا تو جھوٹ بولے گا۔ اور یہاں تو آج لوگوں کی عادت سی بن گئی ہے، اور اس پر قسمیں بھی کھاتے ہیں، جھوٹ پر پھر قسم بھی کھاتے ہیں، ماں کی قسم، باپ کی قسم، خدا کی قسم، معاذ اللہ۔ میرے عزیزو، تم سوچتے ہوں گے زبان سے نکلا ہے، کیا ہونا کیا ہے، مگر یاد رکھو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن بہت سارے لوگ ہوں گے جن کو صرف یہ زبان کا ٹکڑا، یہ گوشت کا ٹکڑا دوزخ میں لے جا رہا ہوگا۔ حاضرین، میری تقریر کا عنوان ہے جھوٹ معاشرے کو تباہ کر دیتا ہے۔ سامعین، دنیا کا کوئی معاشرہ اس وقت تک مضبوط اور پرامن نہیں بن سکتا جب تک وہاں سچائی، دیانتداری اور اعتماد موجود نہ ہو۔ اور جھوٹ وہ بدترین عادت ہے جو معاشرے کی بنیادوں کو اندر سے کھوکھلا کر دیتی۔ جھوٹ صرف ایک اخلاقی برائی نہیں ہے، بلکہ ایک ایسا سماجی وائرس ہے جو گھر، خاندان، معاشرہ، مذہب، تہذیب اور پوری قوم کو برباد کر دیتا ہے۔ یہاں پر یہ شعر کہنا مناسب ہوگا، جھوٹ کا سہارا مختصر خوشی دیتا ہے، جھوٹ کا سہارا مختصر خوشی دیتا ہے، سچ کا سفر زندگی بھر عزت دیتا ہے۔ اعتماد کسی بھی معاشرتی نظام کی ریڑھ کی ہڈی ہے۔ ماں باپ اولاد کے تعلق سے لے کر حکومت اور عوام تک ہر تعلق کا دار و مدار صرف اور صرف بھروسے پر ہے۔ لیکن جب لوگ جھوٹ بولنے لگتے ہیں تو معلوم ہے آپ کو کیا ہوتا ہے؟ نمبر 1، دلوں میں بدگمانیاں پیدا ہوتی ہے۔ نمبر 2، رشتوں میں دوریاں بڑھتی ہے۔ نمبر 3، کاروبار میں دھوکہ عام ہو جاتا ہے۔ نمبر 4، لوگ ایک دوسرے پر بھروسہ اور اعتماد کھو بیٹھتے ہیں۔ کسی نے سچ کہا ہے، جہاں جھوٹ آ جائے وہاں اعتماد مر جاتا ہے۔ گھر معاشرے کی پہلی اکائی ہے اور جھوٹ گھر کی بنیادوں کو تباہ کر دیتا ہے۔ یہاں پر یہ شعر کہنا مناسب ہوگا، جھوٹ کا بوجھ دل کو بھاری کر دیتا ہے، جھوٹ کا بوجھ دل کو بھاری کر دیتا ہے، سچ بولنے والا ہمیشہ آزاد رہتا ہے۔ میاں بیوی کے درمیان جھوٹ بد اعتمادی پیدا کرتا ہے، والدین کا جھوٹ بچوں کی تربیت کو بگاڑ دیتا ہے، خاندان میں غلط بیانی، نفرت اور دشمنیوں کا بیچ ہوتی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے طلاقیں، جھگڑے، قتل، دشمنیاں صرف اور صرف ایک چھوٹے سے جھوٹ سے شروع ہوتی ہے۔ ایک معاشرہ عدل اور انصاف سے قائم تو ہوتا ہے، لیکن جب عدالتوں میں جھوٹی گواہی، سیاست میں جھوٹے وعدے، میڈیا میں جھوٹی خبریں، اداروں میں غلط بیانی عام ہو جاتی ہے تو انصاف ختم ہو جاتا ہے، اور جہاں انصاف نہ ہو وہاں ظلم، فساد، لوٹ مار اور فتنہ پیدا ہوتا ہے۔ ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے کئی جھوٹ بولنے پڑتے ہیں۔ اس سلسلے میں قرآن ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 61 میں ارشاد فرمایا ہے کہ جو جھوٹا ہے اس پر خدا کی لعنت ہوتی ہے۔ سورہ الحج کی آیت نمبر 31 میں ارشاد فرمایا ہے کہ سورہ الحج کی آیت نمبر 31 میں ارشاد فرمایا ہے کہ جھوٹی باتوں سے پرہیز کرو اور یکساں ہو کر اللہ کے بندے بنو۔ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 42 میں ارشاد فرمایا ہے کہ سچ کے ساتھ باطل کو نہ ملاؤ اور جانتے بوجھتے سچ کو چھپانے کی کوشش کرو۔ سچ اور جھوٹ کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے بڑے احکامات واضح ہیں جن پر عمل کرنا بہت ضروری ہے۔ اور یہاں تو قرآن مجید میں یہ بھی فرمایا گیا ہے ایاکم والکذب، ایاکم والکذب فإن الکذب یہدی الی الفجور وإن الفجور یہدی الی النار۔ ترجمہ، جھوٹ سے بچو، جھوٹ سے بچو کیونکہ جھوٹ گناہوں تک لے جاتے ہیں اور گناہ آگ تک لے جاتے ہیں۔
حاضرین، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی مرد یا عورت جھوٹ بولنے لگتے ہیں تو فرشتے اس کی منہ کی بدبو سے 3 میل دور چلے جاتے ہیں۔ سامعین، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے ہر لفظ، ہر عمل اور ہر فیصلے میں سچائی کو بنیاد بنائیں، کیونکہ سچ مجاہدہ ہے مگر اس کا پھل عزت ہے، جھوٹ آثار ہے مگر اس کا انجام تباہی ہے۔ آخر میں بس یہی دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالی ہم سب کو جھوٹ بولنے سے بچائے اور سچ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ خیر۔ ماشاء اللہ، امید ہے ہمیں عقل آ گئی ہوگی۔